ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے صنعتی علاقے، اور صنعتی علاقوں کے اندر جو جدیدیت آ چکی ہے دنیا بھر کے اندر، وہ پاکستان کے اندر ہم کیوں نہیں دیکھ رہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ صنعتی علاقے جو ہیں یہ ہر ملک کی ضرورت ہیں، اگر صنعتیں لگیں گی تو ملک کے اندر معاشی ترقی بھی ہوگی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صنعتی علاقے تو موجود ہیں، لیکن بہت جگہ ادھر منصوبہ بندی کے اندر کوئی خاص کام نہیں ہوا، اور جہاں منصوبہ بندی اچھی ہوئی ہے وہاں پر اس کو صحیح سے اگر آپ دیکھیں تو اصول، قواعد و ضوابط کو لاگو نہیں کیا گیا، کام ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انڈسٹریل لینڈ کی اویلیبلٹی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہو گئی ہے، اور جو ضروریات ہوتی ہیں بنیادی کسی بھی صنعتی علاقے کے اندر وہ بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ صنعت کار پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار لانگ ٹرم نہیں ہے۔ دور اندیشی یعنی لانگ ٹرم پلاننگ اور تھنکنگ اسی میں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹرنٹس، زیادہ سے زیادہ صنعتوں کو لگنے کا موقع دیں، اور وہ آئیں گے کب؟ جب ان کے پاس پورا میدان تیار ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایوری ون ول بی ولنگ ٹو میک آل دا ارینجمنٹس آن دیئر اون، تو یہ مائنڈ سیٹ پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بین الاقوامی سطح کا آپ کے پاس بین الاقوامی سطح کا انویسٹر آئے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا وہ آ کر بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہر کام خود کرے گا؟ کیا پانی حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کوئی متبادل ذرائع ڈھونڈے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ اسے گیس مہیا نہیں کریں گے تو کیا وہ کوئی متبادل نظام لائے گا گیس کے لیے؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ بجلی آپ کو اس کو مہیا کرنی ہے، توانائی اس کی بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ اس تک نہیں پہنچا رہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ متبادل سیلف پروپیلڈ سسٹم بنائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جو بھی شخص ہوگا وہ کہے گا صاحب میں آیا آپ کے ملک کے اندر، یا لوکل بھی ہوگا تو کہے گا جی میں آیا یہاں، میں نے کام شروع کر دیا، فوراً کام۔ بلکہ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں تو انڈسٹریز کو جسے آپ کہتے ہیں لگانے کے اندر کم سے کم وقت صرف کرتے ہیں، جلدی سے انڈسٹری لگا لیتے ہیں، اس کو آپریشن میں لے آتے، زیادہ سے زیادہ اس کو کام میں لے آتے ہیں، اس سے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ جو پیسہ کماتے ہیں اس کو دوبارہ سرمایہ کے طور پر صنعت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے، دنیا بھر کے اندر یہی رول ہے، دنیا بھر کے اندر یہی رول ہے۔ تو آپ کے ہاں ادھر عدم توجہ ہے۔ پھر روڈ انفراسٹرکچر کے حالات بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ روڈ انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، بہت جگہ امپرومنٹ نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ حکومتیں بجٹ اپروو کرتی رہتی ہیں، پھر نئی سڑکیں بناتی رہتی ہیں، لیکن صنعتی علاقوں کے اندر روڈ نیٹ ورک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر فاصلہ بٹوین پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، اب پوائنٹ اے کوئی بھی ہو سکتا ہے، پوائنٹ بی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے پورے فریم ورک کے اندر آنا چاہیے۔ اگر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو پھر وہ انڈسٹری، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انڈسٹریل ایریاز ایسے بنے، لیکن یہی ایشو آ رہا ہے کہ پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی بہت زیادہ ڈسٹنس ہے۔ اس کو سب کو سالو کرنا ہے، ریزالو کرنا ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، کریں گے بھی، صنعتی علاقوں کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ نظام کو اچھا کیا جا سکتا ہے، سسٹمز کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے انڈسٹریل ایریاز کے اندر، صنعتی علاقوں میں، صنعتی جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ضرور تفصیلی گفتگو کریں گے آج۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شیخ عمر ریحان صاحب، سابق سربراہ کاٹی۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو علی بھائی۔ شیخ عمر ریحان صاحب، اب بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے ہاں صنعتی علاقوں میں بہت زیادہ ترقی کی بھی ضرورت ہے اور توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور نئے صنعتی علاقے بنانے کی بات تو ہو، لیکن موجودہ جو صنعتی علاقے ہیں ان میں بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال سے کون سے ایسے میجر ایشوز ہیں جو اس وقت صنعتی علاقوں کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ علی بھائی۔ دیکھیں، انڈسٹریل ایریاز جو ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے دو بڑے انڈسٹریل ایریاز اور پرانے انڈسٹریل ایریاز جو ہیں وہ کراچی میں، جس میں ایک ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا اور دوسرا ہے سائٹ انڈسٹریل ایریا۔ تو آپ اگر کرنگی انڈسٹریل ایریا میں تو خیر کافی زیادہ ہم لوگوں نے، ہمارے سابق صدور جو گزرے ہیں، ہم نے بڑے ایفرٹس کیے اور اپنے روڈوں کا انفراسٹرکچر جو ہے ہم نے کافی جو ہے بہتر بنا لیا ہے۔
اس میں بھی کچھ ہمیں ہیلپ جو ہے سندھ گورنمنٹ سے ملی, کچھ گرانٹس ملی جو ہم نے ایک ہماری کائٹ لمیٹڈ جو کمپنی ہے اس کے تھرو ہم نے کام کیے, اور وہ ماڈل پروجیکٹس ہیں کیونکہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ ہم نے خود لی انڈسٹریل ایریا والوں نے. لیکن اس کے برعکس آپ سائٹ لمیٹڈ کو اگر دیکھیں تو سائٹ انڈسٹریل ایریا جو ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی پرانا, اور کوئی خاص اس کو جو ہے وہ ماڈرن نہیں کیا گیا. ادھر روڈوں کے مسائل ہیں, کافی زیادہ سیویج کے مسائل ہیں. سائٹ انڈسٹریل ایریا میں تو اس وقت جانا بھی جو ہے وہ محال ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو پرائیویٹ آنرشپ ہے سائٹ انڈسٹریل ایریا کی, جو وہاں کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اپنے طور پر ایفرٹس تو کرتی ہیں, لیکن کیونکہ وہ اونڈ بائی سندھ گورنمنٹ اور جو اس کو سرکاری افسران جو ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو اس لیے ادھر کے جو کاموں کی سچویشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اس کے انفراسٹرکچر کی سچویشن. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرنگی انڈسٹریل ایریاز جو ہیں وہ کراچی میں جتنے بھی ہیں ادھر مسائل تو ہیں, جیسے کہ سیویج کے مسائل. اب سیویج جو ہے اس میں بڑے پرابلمز ہیں, وہ جو مین ہولز ہیں ان کے ڈھکن نہیں ہیں, اور پانی اوور فلو ہونا, اور اس طرح کے جو آفیشل یعنی کہ جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ کافی زیادہ ہیں. تو اب دیکھیں, اب پوری دنیا میں پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے کسی بھی ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے جو ہے وہ آپ بیریا ٹاؤن کی مثال لے لیں, ڈی ایچ اے کی مثال لے لیں, ڈی ایچ اے سٹی کی مثال لے لیں, کتنی اچھی پلاننگ کے ذریعے وہ بنی ہے, کیونکہ اس کے جو انجینئرز ہیں, وہ اس کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ انتہائی پروفیشنل جو ہیں انہوں نے ہائر کیے, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے انہوں نے بنایا. تو اب یہی معاملہ جو ہے جو انڈسٹریل ایریاز میں بھی اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈل انڈسٹریل ایریاز جو ہیں یہ انہی کو بنایا جا سکتا ہے. اس میں اس طرح کی امپرومنٹس لا کے پروفیشنل انجینئرس کو, پروفیشنل ٹیمز کو اگر آپ ہائر کریں تو اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. اچھا, اور امپلیمنٹیشن میں بھی ان کو چاہیے کہ یہ ایکسپرٹس کو لے کر آئیں, کیونکہ بہت جگہ آن پیپر جس لائک نوری آباد بڑا اچھا لے آؤٹ پلان وغیرہ تیار ہوا, یا ایون بن قاسم انڈسٹریل ایریا جو بنایا گیا انڈسٹریل زون, لیکن آن پیپر تو بہت اچھا تھا, لیکن ایگزیکیوشن کے اندر اس کے اندر بہت ساری پرابلمز آئیں. تو ایگزیکیوشن کے لیے بھی میرے خیال سے ایکسپرٹس چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی جی, ایکسپرٹ جو ہیں وہ دیکھیں انڈسٹریل ایریا تو آپ سمجھ لیں گے, انڈسٹریل ایریاز تو آپ کی ملک کی جو بیک بون ہے, تو اس کے اوپر تو زیادہ فوکس کرنا چاہیے حکومت کو. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک بہت پروفیشنل گولف کورس بنانے والے پاکستان میں آئے ہوئے تھے, اور فارڈو پتہ نہیں سر, جی فارڈو نام تھا, جی, تو وہ بڑے ایکسپرٹ, اور ان کی جو $20 ملین ہم نے سنا تھا ان کی کنسلٹنسی جو کورسز بنا. تو لوگ اگر ہمیں انڈسٹریل ایریاز کو بنانے کے لیے اگر ہم بلائیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروفیشنل تو پھر وہ بھی سپر انڈسٹریل ایریاز بنے جس میں کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو, ماڈرن انڈسٹریل ایریاز بنے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پریورٹیز جو ہے ہمیں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور حکومت کو بتانا ہے کہ یہ پریورٹی ہونی چاہیے, تو اس سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں جو پرابلمز آتی ہیں انڈسٹریلسٹ کو پاکستان میں خالی کراچی کی بات نہیں کروں گا. دیکھیں اب ڈپارٹمنٹس تقریباً 32 ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک ادارہ جو ہے جو وہ چل رہا ہوتا ہے, تو 32 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیلی آتے ہیں وہاں پہ, تو سب کو الگ الگ ڈیل کرنا, سب کے ڈاکومنٹس پورے کرنا, سب کے معاملوں کو دیکھنا, یہ بھی ایک بڑی ایک آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک سارا دن مشکل کام, بہت مشکل کاموں میں صنعت کار کے لیے بڑا اسٹریس ہے, صنعت کار کی ذہن کے اوپر بہت بوجھ ہے. ہر بندہ چلتا ہوا آ جاتا ہے, ذرا سا آپ کا کاروبار چلتا ہوا دیکھتا ہے, بیوروکریٹ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے. بلکہ میں تو عموماً آپ جیسے کامیاب کاروباری شخصیات کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ زیادہ سرکاری افسران سے ملے ہی نہ,
کیونکہ ملیں ہو سکتا ہے وہ اچھے سے ہاتھ ملائیں لیکن ان کے دل میں آئے یار یہ بندہ جو ہے نا اس سے کام نکل سکتے ہیں بہت سارے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب اس میں اگر حکومت جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جائے اگر چاہے تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ون ونڈو آپریشن کے تھرو سب کو اگر وہ کر دیں ون ونڈو آپریشن میں لے جائیں کہ ایک ہی کھڑکی سے سارے کام ہو جائیں گے آپ ایک ہی افسر آپ کے سارے مسائل حل کر تو دیکھیں کتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کتنا فائدہ ہوگا. تو پھر رات کو کتنے لوگ بھوکے سوئیں گے رات کو پھر کتنے لوگ بھوکے سوئیں گے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے لوگ بھوکے سوئیں گے ان کا پیٹ بھر جائے اس لیے وہ کہتے ہیں سب کیا لیتا رہتا کھڑکی. دیکھیں حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک جگہ ہو اور بین الاقوامی سطح پر اسی طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ ایک جگہ یا ایک پورٹل کے اوپر سارا ڈیٹا انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹر ایج آ گئی ہے لیکن اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پش کرنا پڑے گا حکومتوں کو ایون کہ انڈسٹری ایریا کے اندر. میرے خیال سے انڈسٹریل ایریا کی مینجمنٹ کو ہی یہ ذمہ داری دے دینی چاہیے کہ وہ اس علاقے کی پوری ون ونڈو وہ مینیج کرے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور ایسے کوئی میکنزم بننے چاہیے اور ہم تو آفر کرتے ہیں ہم ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو لیکن دیکھیں امید کرتے ہیں ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو چیزیں جو ہیں وہ ہماری سنی جائیں گی اور اس پہ کام ہوگا. ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے ان چیزوں کے اوپر تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن میں ابھی تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک چیز تھوڑی پازیٹیو نظر آئی ہے. اس سارا بھلے بڑے کرائسس فائنینشیل دس اینڈ دیٹ آپ کے سامنے ہیں جو ہمارے حالات ملکی بنے ہوئے ہیں اس وقت لیکن مجھے ایک چیز پازیٹیو یہ نظر آئی ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر وہ کافی کم ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے یہ جو 10 مہینے ابھی جو ہمارے گزرے ہیں ان 10 مہینوں میں ہم نے تقریباً $23 ارب کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے مجھے دے دیا. اب اس نقطے کے اوپر ہی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر اسپیشل ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بھی بنائے گئے اور اس کے لیے اتھارٹی بھی ہے EPZ ہے میرے خیال سے جہاں تک میرا آئیڈیا ہے. تو سر اس پہ بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے امپورٹرز ہیں ان کے لیے بیسٹ کوالٹی گوڈاؤنز بوتھ ان دا سٹی اور اپ کنٹری جانے کے لیے اس پر بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بھی تھوڑا سا مجھے ایلیبوریٹ کر کے بتائیں کہ اگر کوئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے حساب سے تو پھر وہ پورٹ ایریا کے بڑے نزدیک ہونا چاہیے اور وہ یا تو ایگزسٹنگ فیسلٹی کے انڈر ہونا چاہیے یا پھر کوئی سیپریٹ اسپیشل انٹیٹی ہونی چاہیے اور اگر کوئی امپورٹر ہے تو اس کے لیے آپ اسپیشل گوڈاؤنز بنائیں جو کہ کنٹرولڈ. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے یہ کام ہونا چاہیے. میں آپ کو اس سے بھی اوپر کی بات بتا دیتا ہوں. میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں سب کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنا دینا چاہیے. بالکل بنا, میں ایگری کرتا ہوں. اگر یہ بنا دیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے زبردست ایکسپورٹ ہوتی ہے. ابھی تو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں جگہ ہی نہیں ملتی. چھوٹے چھوٹے تو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہیں ہمارے. تو یہ معاملات ہیں. اگر یہ پورے پاکستان میں جتنے انڈسٹریل ایریاز ہیں سب کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اگر یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے یہ کہاں تک پہنچ جائے گی. بھائی اس سے بہت سارا پیپر ورک بچ جائے گا لیکن بہت سارے لوگوں کو پھر بھوکا سونا پڑے گا رات کو. آپ سمجھنے کی کوشش کریں سر. سب سے پہلے ملک کی بقا ان لوگوں سے آگے تو نہیں ہے نا. ملک کی بقا کی بات ہم کریں, ملک کی بقا کے لیے تو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو اگر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اگر کوئی بھی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اگر اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا وہ کام کر دے گا پاکستان کی معیشت کے لیے. بہت تو ہاں نہیں یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہمیں فلرش کروانے کے لیے جتنے اقدامات لینے وہ ہمیں لینے پڑیں گے. آج کی تاریخ میں ابھی لینے چاہیے ہمیں. وہ کہتے ہیں نا گورے کہ وہ ابھی تک لے لینے چاہیے. تو وی شوڈ بی
ڈن ود آل دا پالیسی میکنگ کہ جو ایکسپورٹ کے لیے ہمیں چاہیے. اور بالکل آئی ایگری کہ انڈسٹریل ایریاز جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, جب آپ ان کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا اسٹیٹس دیتے ہیں, چاہے لمیٹڈ یا کمپلیٹ, تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ اور فلرش کرے گی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری. دوسرا, شیخ عمر ریحان صاحب, دوسری جانب بھی میں آنا چاہوں گا. ہمارے ہاں امپورٹر بھی کوئی مجرم نہیں ہے. امپورٹر بھی ظاہری بات ہے ہمارے ہاں اکانومی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ہے ہمارے ریونیوز کے لیے. ان فیکٹ آئی ووڈ سے دیٹ دی بگیسٹ کنٹریبیوٹر is either customs or the taxes collected by customs on behalf of FBR in at large from importers. تو اب پرابلم یہ ہے کہ سر امپورٹرز کہتے ہیں کہ ہم بھی سیکنڈ ریٹ نہیں ہیں بھائی, ہماری بہت ساری امپورٹس ایکسپورٹس کے اندر یوز ہوتی ہیں, ہم اس پہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں. امپورٹر پروٹیکشن بھی ضروری ہے میرے خیال سے. اور پرابلم میں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں گا, بہت ساری ایسی پریمیسز ہیں which are just being used as inventory storage, as godowns, as dry storage, as cold storage, as controlled storage. تو ہمیں اس کو بھی اسٹریم لائن تھوڑا سا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے امپورٹس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اور ان کو کس جگہ پر ہونا چاہیے. کیا اس کے لیے بھی اسپیشل اکنامک زون کی ضرورت ہے یا ان کو ایگزسٹنگ انڈسٹریل ایریاز کے اندر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. واٹ از دا لاجسٹیکل چیلنج, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیر از اے میجر لاجسٹیکل چیلنج ایون ان سٹی لائک کراچی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ تو اب اس پہ بات آ جائے گی. یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس میں جو انویسٹمنٹس جو ہے یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہی کرے گا نا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انویسٹمنٹس کرنے کے لیے آپ سے مانگے گا ایٹماسفیئر فرینڈلی, بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر. بالکل. تو بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر بنانے کے لیے آپ کے ملک کے اندر سب سے پہلے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر آپ کے ملک میں آتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اس کو بوسٹ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اکنامیکلی جو آپ کے ملک کی سچویشن ہے, جو فگرز ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اچھا, بہت سارے میں آپ کو بتاؤں لفٹ آف نہیں ہوئے. ٹیکسٹائل سٹی بنانے کی کوشش کی, لفٹ آف نہیں ہوئی. مجھے ماربل سٹی کا پتہ نہیں کہ وہ لفٹ آف ہوا کہ نہیں ہوا پروجیکٹ, آپ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن اب دیکھیں جیسے اب آپ لوگوں کی انڈسٹری ہے اسپیشلائزڈ ایڈیبل آئل کی, امپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ایک بہت اسینشل ڈیمانڈ ہماری لوکل مارکیٹ کی اب فلفل کر رہے ہیں. آپ کی جو یہ پروسیس کے بعد جو مارکیٹ کے اندر ایڈیبل آئل پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اس سے بہت میجر لوکل ڈیمانڈ کو میٹ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مقامی طور پہ اس پہ توجہ نہیں ہے کہ ہم یہی اپنے ہاں پیداوار کر لیں, لیکن نن دا لیس import industry is also playing a very important role. ایکسکلوسیو انڈسٹریل ایریاز کی ضرورت ہے یا جنرل انڈسٹریل ایریاز میں کھپ جائیں گے؟ یہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ ٹیکسٹائل کی اور ماربل سٹی کی اور دیگر اور سٹیز کی. ڈو یو تھنک اسپیشلائزڈ انڈسٹری سٹیز آر ریکوائرڈ اور نو دے کین بی ایڈجسٹڈ ان کرنٹ انڈسٹریل ایریاز؟ دیکھیں, میں آپ کو یہی بات جو میں نے پہلے کی تھی, اب یہ جو الگ سے ٹیکسٹائل سٹی, الگ سے ماربل سٹی, سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ کیا کریں گے, وہاں پہ ٹیکسوں کی چھوٹ دیں گے نا, وہاں پہ کوئی فیسلٹی ایکسٹرا دیں گے, مراد دے دیں گے, آپ یہاں یہاں سے ایکسپورٹ کریں, آپ کو ہم انکم ٹیکس معاف کر دیں گے, آپ کو ہم یہ معاف کر دیں گے. تو ابھی اس چیزوں سے نکل جائیں. میں تو کہتا ہوں یہ فیسلٹیز پورے پاکستان کی انڈسٹریل ایریا جتنے بنے ہیں سب کو دے دیں, تاکہ آپ کے ٹارگیٹ جو ہیں وہ زیادہ پورے ہوں گے اس سے. اور آپ دیکھیں آپ کی جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے, آپ اس طرح کے قانون بنا کے آپ ایگزسٹنگ انڈسٹری کو تباہ کر دیتے ہیں کہ جو پہلی لگی ہیں پرانی. اب آپ نئے انڈسٹریل ایریا بنا کے وہاں پہ چھوٹے دے دیتے ہیں, آپ کی جو پرانی انڈسٹری ہیں ان کا کیا بنے گا بھائی؟ اب یہی کام انہوں نے, اب آپ دیکھ لیں, اب انہوں نے یہ کام کیا کیا پھاٹا کے اندر, انڈسٹری اور اسٹیل سیکٹر تباہ کر دیا پاکستان کا, ڈبل آئل سیکٹر انہوں نے پاکستان کا تباہ کر دیا ہے وہاں پہ چھوٹے دے کے. یہ پچھلی گورنمنٹ کا کارنامہ تھا یہ. تو اب کیا ہے جی, وہاں پہ ہم اس ایریا کو ہم فلرش کر رہے ہیں, وہاں اس ایریا میں ہم انڈسٹریاں لگا رہے ہیں. آپ وہاں پہ انڈسٹریاں لگا, بھائی اس ایریا کو فلرش کرنا ہے, اس کو فلرش کرنے کا اور بھی طریقہ ہے. آپ وہاں پہ ہاسپٹل بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں, وہاں پہ عوام کو بجلی سستی دیں, ان کو گیس سستی دیں. یہ اس طریقے سے آپ اپنی انڈسٹری کے ساتھ, ملک کی انڈسٹری کے ساتھ کھیل کے آپ اس طرح کے قانون بنائیں گے
اس کا کیا امپیکٹ آیا بتائیں مجھے, کتنی وہاں پہ انڈسٹری وہی لگی ہے جو را مٹیریل امپورٹ کر کے پاکستان میں بیچ دیتی ہے, جو سیکٹرڈ ایریا میں بیچ دیتی ہے. یہ اس طرح دیکھیں, پھر اس سے کیا کرپشن, پھر آپ ایسے راستے کھول دیتے ہیں جس سے ملک میں کرپشن جو ہے وہ اور بڑھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ابھی دیکھیں ہم لوگوں کے پاس, ہم تو اب تک تھکے ہیں بول بول کے. اچھا میں ایک سجیشن دیتا ہوں. ماضی کے اندر آپ کو پتا ہوگا بڑے بڑے ادارے بنائے گئے جن کا مقصد صنعتی ترقی تھا. اسی میں آپ کو یاد ہوگا PIDC بھی تھا, اسی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے دیگر ادارے تھے جو فائنینس بھی پرووائڈ کرتے تھے, پروویس بھی پرووائڈ کرتے تھے, نالج بھی پرووائڈ کرتے تھے. اب میں ان سب کو غیر مؤثر دیکھ رہا ہوں. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں بہت سارے ادارے ایسے بنائے گئے جن کا مقصد مین پاور ٹریننگ تھا, ہیومن ڈیولپمنٹ تھا, بین الاقوامی اداروں نے پیسے بھی دیے ان لوگوں کو. پھر آپ کو پتا ہوگا بڑے بڑے ادارے آئے, جیسا کہ یہ میں نے آپ کو PIDC کی مثال دی, اس طرح کے اور بھی بہت سارے ادارے بنے جن کا مقصد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی, لیکن آج وہ غیر مؤثر دکھتے ہیں. کوئی ایکسکلوسیو فنڈنگ کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کمرشل بینک کے پاس جاؤ. اگر آج شیخ عمر ریحان کہتا ہے میں نے پروجیکٹ لگانا ہے تو پروجیکٹ فائنینس کے لیے بھی تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے نا, کہ نہیں؟ آپ بتائیں مجھے. بالکل آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اب جو بیسک دیکھیں, آپ اگر خالی آپ بول رہے ہیں کہ جی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے ہم گھاس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر حکومت خالی گھاس دے رہی ہے اور بھائی یہ گھاس خالی گھاس دینے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو پورا ارینجمنٹ کرنا ہے. آپ کو اس جگہ پہ جو ہے گھاس کھانے والے جانور بھی رکھنے ہیں, یعنی کہ پورا ایک میکانزم ہے, ایک پورا سسٹم ہے, اس کے مطابق آپ کو جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ایسی آدھی دیکھیں NDFC ختم ہو گیا میرے خیال سے, اب نہ ہونے کے برابر. NDFC میرے خیال سے ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہوگا IDBP ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. مجھے اب پتہ نہیں کہ اس کی جگہ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ PIDC بھی ایگزسٹنس میں تھا, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. بات یہ کمرشل بینک کے پاس آپ جائیں گے اور اب آگے جا کے تو کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ جائے گا, تو پروجیکٹ کے لیے 25% کے اوپر لون لے گا, تو پھر پروجیکٹ بننے سے پہلے ہی اس کے 4 گنا پیسے رکھے گا 12 سال کے پروجیکٹ کے لیے. ذہن میں صرف سوچ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو PIDC کی مثال دے دیتا ہوں. PIDC میں پراپرٹیاں ان کے پاس پڑی ہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے. انہوں نے 5 ایکڑ کے پلاٹ کٹنگیں وہاں پہ بنائی ہیں, کوئی خریدار نہیں ہے اس وقت ان کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں خرابیاں ڈالی ہوئی ہیں, اس میں شرائط اتنی مشکل کی ہوئی ہیں کہ وہ بندہ شرائط جو ہے وہ پوری کرے تو تب کہ انڈسٹری لگائے جا کے. قیمتیں انہوں نے آسمان پہ رکھی ہیں, 5 کروڑ پہ ایکڑ پلاٹ بیچ رہے ہیں وہاں پہ. تو کیا یعنی کہ آپ جس نے 5 ایکڑ کی انڈسٹری لگانی ہے, پہلے وہ 25 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دے, پھر اس کے بعد وہاں پہ انڈسٹری لگائے, اور وہ انڈسٹری لگانے کے بعد تو سارا کچھ ساری پیمنٹس ہونے کے بعد اس کی پھر لیز ہوگی. پھر وہ لیز یعنی کہ یہ سارا پروسیس کرنے میں 3 سال لگ جائیں گے آپ کے. 3 سال کے بعد آپ اس سچویشن میں ہوگے کہ آپ بینک میں جا کے بزنس کر سکو گے. تو دیکھیں یہ اس طرح کی پالیسی ہیں. یہ کوئی بھی ادارے, یہ سارے دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ جو آپ کے ملک کے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو جن کی معیشت کے اوپر نظر ہے, جو انڈسٹری چلا رہے ہیں, ان سے مشاورت کر کے پالیسیاں کیوں نہیں بناتے تاکہ دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, تاکہ فلرش کریں. تو خالی آپ اپنی خانہ پوری کر کے, آپ زون بنا کے فلانا کر کے آپ کام کریں نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسپیشل اکانومی زون دھابے جی 2017 میں ان کی چیئر ہمارے پاس آئی تھی رنگی میں, اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ تھا اس وقت میں. تو اس کہ جی انہوں نے کہا ہم اگلے سال سے شروع کر رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ پلاٹ دیں گے, آپ انڈسٹریاں لگائیں گے. آج کیا 2023 بھی ختم ہو رہا ہے, 6 سال کتنے سال گزر گئے, 6 سال گزر گئے. سر وہی بات ہے نا نقشے پہ. اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ نقشہ نکالتے ہیں, کراچی کا, سندھ کا نقشہ نکالتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں لینڈ اویلیبلٹی کہاں ہے. اب آپ نے دھابے جی کا ذکر کیا, ایک طرف دھابے جی ہے جو کہ وچ از ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن, پر اب اگر آپ دوسری سائڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیر از اے آئیلینڈ کہیں اس کو, آئیلینڈ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ زمین کا ایک حصہ ہے. آئیلینڈ تو ایسی منہ زبانی لوگ کہتے تھے. اب یہ نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کے درمیان جتنی زمین ہے,
اس کو کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی انڈسٹریل پرپس کے اندر یوز میں لے آئیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر بندہ جو ہے وہ ایک اسکوائر فٹ کے پیچھے جھگڑے کرتا, اتنا بڑا چنک آف لینڈ ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا. پاکستان اسٹیل کے سامنے انہوں نے بولا کہ بہت بڑا ایریا ڈیولپ کریں گے, اس کو انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا. پاکستان اسٹیل کی اپنی اتنی زیادہ بڑی زمین ہے, اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیچ دیں, یقین کریں آپ کے کورنگی کے کئی سیکٹروں جتنی بڑی زمین ہوگی وہ, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. پورٹ قاسم کا دیکھ لیں, پورٹ قاسم انہوں نے سٹاک ایکسچینج بنا دیا تھا. پورٹ قاسم کا آپ خود جانتے ہوں گے, بن قاسم کو سٹاک ایکسچینج بنایا ہوا تھا. سر آپ مجھے بتائیں وہاں ہوا کیا؟ 80% لینڈ ابھی بھی خالی ہے وہاں. دیکھیں آپ بتائیں, اور جنہوں نے لگایا میرے خیال وہ بھی مطمئن نہیں ہوں گے, میرا ایسا خیال ہے, آپ بہتر بتائیں گے مجھے. جبکہ انہوں نے سٹاک ایکسچینج بنا دیا, کراچی ہانگ کانگ بن جائے گا, یہ بن جائے گا, لوگ پاگل ہو گئے, پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا دیا وہاں پر, ہے نا. دیکھیں اب وہی بات ہے نا, 80% لینڈ خالی ہے. آپ قیمتیں جا کے چیک کر رہے ہیں پورٹ قاسم پہ پراپرٹی 7-7, 8-8 کروڑ, 10-10 کروڑ روپے ایکڑ جگہ کا ریٹ ہے. دیکھو اس میں پراپرٹی ڈیلر گھس کے, پراپرٹی ڈیلروں نے وہ انڈسٹری کیسے لگے گی, وہ انہوں نے ساری جگہیں ہولڈ کر لی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ علی بھائی اٹس اے ویری لانگ ڈیبیٹ, لیکن ہم لوگ نا امید نہیں ہیں. یہ معصوم بچہ آپ سے سر ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتا ہے نا, یہ معصوم بچہ آپ سے ایک بادامیانہ, میرا مطلب سوری معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمندر کے پاس جہاں آپ کو بنانے چاہیے ریزورٹ, آپ ریزورٹ بنانے کے بجائے وہاں انڈسٹریل ایریا بنا رہے ہو. سر یہ تو زیادتی کر رہے ہو آپ. آپ دیکھیں جب شام کو گولف کھیلتے ہوں گے تو آپ سوچتے ہوں گے دیکھو یہ کتنی پیاری سمندری پٹی ہے. ایک بات کر رہا ہوں, اب لوگ گولف کھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اب ان کو اپنے سامنے انڈسٹری بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور وہ پانی جو کہ پرسٹین کوالٹی ہونا چاہیے وہ فضلہ بھرا پانی ہوگا. سر میری بات کو سمجھے آپ, یہ تھنکرز کو لانا پڑے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی لینڈ جو کہ کسی ریزورٹ کے لیے زیادہ ایکسپینسیو ہو سکتی ہے, جو پرائم کوسٹ ایریا ہے, ادھر آپ انڈسٹریل ایریا بنا رہے ہو. سر یہ تو اب آپ بھی دیکھیں نا, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ علی بھائی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک کارخانہ 1000 لنگر خانوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو انڈسٹری کو آپ کمپیریزن نہ کریں کسی ریزورٹ کے ساتھ. ریزورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس بہت بڑی کوسٹل بیلٹ ہے, بہت بڑی کوسٹل بیلٹ ہے پاکستان کے پاس. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت لوکیشن پاکستان کو دی ہے, تو ریزورٹ ہم کہیں بھی بنا سکتے ہیں. لیکن انڈسٹری جو ہے یہ ہماری بیک بون ہے. انڈسٹریلائزیشن ہی اس ملک کو بچا سکتی ہے. اس ملک کا فیوچر ہی انڈسٹریلائزیشن ہے. جس دن ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن میں آگے نکل گئے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. آج کی کافی مفصل گفتگو رہی, نشست رہی. شیخ عمر ریحان صاحب آگے بھی اسی طرح کے موضوعات کے اوپر بات آپ سے کرتے رہیں گے. ناظرین, وی ویٹ آن فیس بک. علی ناصر مائی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.